السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ نصلی و نسلم علی رسول الکریم۔ فضائل منتخب احادیث بکھرے موتی سے ہم پڑھیں گے، اور مستورات عورتوں کی باتیں ہیں، عورتوں سے متعلق۔ مرد حضرات تو خاص طور پہ جب ہماری مسجد میں تعلیم ہوتی ہے تو وہ حاصل کر لیتے ہیں، عورتوں کی بات ذرا وہاں کم چلتی ہے، لیکن یہاں میں نے سوچا کہ ذرا زیادہ میری مائیں بہنیں دیکھتی ہیں، بیٹیاں، تو عورتوں کے بارے میں زیادہ کرتا ہوں، اس لیے کہ خاص تعلیم گھر کی ہے تو مستورات زیادہ سنتی ہیں، میں اپنے حساب سے ہی کہہ رہا ہوں، لیکن بہرحال مرد حضرات بھی سنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم پڑھتے ہیں۔ جہنم میں لعنت کا جملہ کثرت سے زبان پر جاری ہو جانا۔ جہنم میں جانے کا ایک سبب یہ ہے کہ عورتیں بہت معمولی باتوں پر زبان سے لعنت کا جملہ نکالا کرتی ہیں۔ مثلا دودھ پیتے بچے سے بھی اگر کوئی بات مزاج کے خلاف صادر ہو جائے تو اس سے یہ کہہ دیتی ہیں کہ تو مرتا کیوں نہیں، اور جملہ لعنت کا جملہ لعنت کا حال یہ ہے کہ زبان سے نکلنے کے بعد وہ کبھی بیکار نہیں جاتا ہے، بلکہ ضرور اپنا اثر دکھا دیتا ہے۔ جس پر لعنت کی جاتی ہے وہ واقعی مستحق لعنت ہے تو اس پر پڑ جائے گی، اور اگر وہ مستحق نہیں ہے تو جس نے لعنت کی ہے اس پر آ کر گرتی ہے۔ حدیث شریف ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ کوئی آدمی دوسرے آدمی پر فسق و فجور کا الزام نہیں لگاتا اور نہ ہی کفر کی لعنت کرتا ہے، مگر وہ لعنت اس کی طرف لوٹتی ہے اگر اس کا ساتھی ایسا نہیں ہے۔ اپنے شوہر کی ناشکری کرنا۔ اکثر جہنم میں جانے کا دوسرا سبب یہ ہے کہ شوہر کی ذرا سی بات پر اپنے مزاج کے خلاف ہو، شوہر کوئی مطالبہ اس کی مرضی کے مطابق پورا نہ کرے تو پچھلے تمام احسانات پر ایک جملے سے پانی پھیر دیتی ہیں کہ اس مرد نے کبھی میرا حق ادا نہیں کیا، اس مرد نے تو ہمیشہ مجھے ذلیل ہی کیا ہے، میں نے تو کبھی اس میں کوئی بھلائی نہیں دیکھی، بس میں ہی ہوں جو اس کے پاس باندھی بھر کر رہ رہی ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب ایسے جملے ہیں کہ جو شوہر کی زندگی بھر کے احسانات کو فراموش کر دینے والے ہیں، اللہ کو کسی طرح پسند نہیں۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے جہنم دکھائی گئی تو دیکھا اس میں اکثر ایسی عورتیں ہیں جنہوں نے شوہروں کی ناشکری کی، ان کے احسانات کو فراموش کر دیا۔ اگر تم ان میں سے کسی پر احسان کرو تو پھر تم سے کوئی بات خلاف مزاج دیکھ لے تو کہہ دے گی کہ میں نے تو کبھی تم سے کوئی خیر اور بھلائی نہیں دیکھی۔ بس یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو عورتوں میں اکثر پائی جاتی ہیں، جیسے حدیث میں بھی ہے، لیکن بہرحال عورتیں ہیں، اچھی ہیں ماشاءاللہ، صبر اور شکر کرنے والی، بہت اچھی مزاج رکھنے والی، ایسا بننا ہے ہمیں۔ یہ کہنے کا مقصد، یہ تعلیم کرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے کا حق ادا کریں، پھر سننے کے بعد کوشش کریں کہ بھئی ہم ایسا ہی بنیں گے، ایسا ہی کریں گے۔ اس میں کوئی ناراضگی والی بات نہیں ہے۔ مردوں میں بھی مردوں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ کی جاتی ہیں، میں بھی اکثر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو ضرور کرتا ہوں۔ اب یہ ہے کہ
دین پورا زندگی میں آ جائے ہمارے، صبر اور شکر کرنے والے بنے، اس کا بڑا دیکھیے ایک دن اگر کوئی فاقہ میں گزر گیا اور اس نے کسی سے ذکر نہیں کیا سوائے اللہ سے، تو اللہ پاک اس کے لیے سال بھر کی روزی کا انتظام کر دیتے۔ یہ بات اللہ پاک نے ایسی رکھی ہے صبر میں۔ اب یہ ہے کہ دیکھو مشکلات مانگنی نہیں ہے، لیکن آئے تو صبر کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، فکر کرنی ہے کہ صبر بھی کرے شکر بھی کرے، کیونکہ پہلے بھی ایک دو مرتبہ یہ بات ہو چکی ہے کہ اللہ کے خزانے میں تکلیفوں کا، پریشانیوں کا بھی خزانہ ہے۔ اس سے بڑھ کر آدمی سوچے کہ بھئی میرے ساتھ یہ نہیں ہوا، اللہ کا بڑا شکر ہے، بچے خیر خیریت سے ہیں، ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، چلتے پھرتے ہیں۔ کبھی ایک دن کا فاقہ ہو جائے تو بڑے بڑے بزرگوں کے گھروں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خود گھر میں فاقے ہوئے نا دین کی خاطر۔ تو ہمیں بھی کوشش یہی کرنی ہے کہ ہم صبر سے کام لیں ہمیشہ، اور اللہ پاک سے عافیت والا معاملے کی دعا کریں، صلاۃ الحاجات پڑھ کر اللہ سے مانگے، تسبیحات کا اہتمام کریں، قرآن شریف، سورہ واقعہ، فاقہ نہیں آئے گا اس گھر میں سورہ واقعہ پڑھنے، یاسین پڑھنے سے ساری حاجات اللہ پاک رفع فرماتا ہے، حاجات پوری کرتا ہے، پریشانیوں کو رفع کرتا ہے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بار بار اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو نبی نہ آنے کی وجہ سے اللہ نے ہم پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ ہمیں خود نیک کام کرنے ہیں، نیکی کی دعوت دینی ہے، خود برائی سے بچنا ہے، دوسروں کو برائی سے روکنے کی کوشش کرنی ہے، اس کو سیکھنا ہے، دعوت دینے کا عمل کو سیکھنا، اور پھر سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلا اور نکالا جاتا ہے۔ تو مستورات خاص طور پہ اپنے گھر میں جو بھی مرد حضرات ہیں، بھائی ہیں، والد ہیں، شوہر ہیں، والد سسر ہیں، بہویں ہیں ماشاءاللہ سمجھدار، تو کوشش کریں ان کو ترغیب دیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے، آسانیاں کر دیں، ایسی باتیں نہ کریں کہ بھئی ان کا دل ٹوٹے گھر اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے، یا للچائے گھر میں رکنے کے لیے۔ تو بھئی اللہ کے راستے میں نکلیں تو کتنے دن، صحابہ اکرام تو پوری جان دینے کے لیے جاتے تھے، ہم سے تو صرف وقت مانگا جاتا ہے، تھوڑا وقت۔ ٹھیک ہے، کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ پاک ہمیں آسان کر دے، عافیت والا معاملہ کرے اللہ پاک۔ بڑی باتیں کی ہیں یا اللہ معاف کر دینا اور صبر عطا فرمانا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابہ بارک وسلم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہم پر بڑا رحم کیا ہے، اور تھوڑی سی جو پریشانیاں ہیں یا اللہ ان کو عافیت میں بدل دے، یا اللہ آسانی والا معاملہ فرما، یا اللہ کمزور ہیں، یا اللہ ہم پر اتنا امتحان نہ لے، ہم سے تھوڑے سے امتحان میں ہمیں کامیاب کر دے، یا اللہ، یا اللہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ دور اور دیر کے لیے نکلنے کی توفیق عطا فرما، اس میں بھی عافیت والا معاملہ فرما، سہل والا معاملہ عطا فرما، یا اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اللہ پاک وہ ہمیں عطا فرما، یا اللہ پاک رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما، جن خیروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا وہ خیریں عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی اللہ ان سے پناہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وسلم برحمتک یا ارحم